الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وقال تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ مگر اس قوم کی زبان میں، جو قوم جو زبان جانتی تھی اس زبان والوں میں، اس بستی میں ہم نے انبیاء کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا، ان کو وہاں پر مبعوث کیا. ایسا کوئی بھی رسول نہیں ہے، کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا جہاں پر قوم کی کچھ زبان ہو اور وہاں پر نبی کی کچھ زبان ہو. ایسا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کیا. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں بھیجا تھا اس قوم کی زبان تھی عبرانی زبان تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرانی زبان میں اس قوم کے درمیان میں مبعوث فرمایا. اسی طرح ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں مبعوث فرمایا اس وقت عربوں کا اور عربی زبان کا بہت زیادہ چرچا تھا، بہت زیادہ دورہ تھا. یہاں تک کہ عرب اپنے جانوروں کے نسل تک وہ ان کا نسب یاد کرتے تھے، نسل در نسل وہ ان کے نسب کو یاد کرتے تھے. عربی زبان کا بہت زیادہ اس زمانے میں چرچا تھا اور بڑے بڑے ادیب ہوتے تھے اور بڑے بڑے عربی زبان کو جاننے والے تھے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر بھیجنے کا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا. امی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھا لکھا ہوا نہ ہو اسے امی کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں مبعوث فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا کلام نازل فرمانا تھا جو
عرب اپنی زبان میں سب سے زیادہ ان کو ناز تھا، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ پر وحی آتی رہی اور قرآن کریم کی آیتوں کا نزول ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ان آیتوں میں ایسی تاثیر تھی، ایسی کشش تھی کہ عرب قوم بھی اس آیتوں کو جب وہ سنتے تھے تو اپنا کلام اور قرآن کریم کے الفاظ کو جب ٹکراؤ کرتے تھے تو ان کا کلام بہت زیادہ، یعنی ان کا کلام غیر معمولی نہیں ہوتا تھا قرآن کریم کے مقابلے میں۔ قرآن کریم کی آیتیں ایسی اترتی تھی، اس کی ایک مثال میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ کیسے ایک آیت کے بعد دوسری آیت، اس کا ردم آپ دیکھیے، اس کی آپ ٹیوننگ دیکھیے۔ آیتیں مختلف ہیں اور آیتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی بھی مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ تو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن اس کا معنی ایک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر آیت کا معنی اپنا الگ مختلف ہے۔ اسی طرح یہ تو ایک مثال ہوئی، اسی طرح دوسری مثال ہے قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ردم دیا اور ایک ٹیوننگ اس میں رکھی ہے۔ پڑھنے والے کو بھی جب قرآن کریم جب پڑھے گا تو اس کو ایک مزہ اور ایک اس کو لذت حاصل ہوگی قرآن کریم پڑھنے میں۔ مثال کے طور پر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا اور ہر آیت کا الگ الگ معنی اپنی جگہ میں۔ تو عرب کہہ سکتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا لکھا بھیجتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، تو عرب قوم کو ایک بہانہ مل جاتا تھا کہ یہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں یہ ان کا خود کا لکھا ہوا کلام ہے۔ لیکن عربوں کو یہ بہانہ نہ مل سکا، وہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور ذات کا کلام ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں آج کی ہماری اس محفل میں، آج کی ہماری اس نشست میں مقام نبوت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے 4 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی منتخب ہوتا ہے، نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی سلیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ میں اور آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی سلیکشن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ نبی نے کوئی بات کہی اور بعد میں اس بات میں شک کیا جا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو باتیں کہی تھی آج اس کو سائنس اس کو سچ مان رہی ہیں، جبکہ وہ باتیں تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ تو نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ذرا برابر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ نبی معصوم کا مطلب ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے نبی پاک ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور کامل انسان ہوتا ہے۔ مگر خوب یاد رکھیے، نبوت کا یہ مرتبہ یہ اکتسابی نہیں ہے بلکہ استفائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ منصب کمایا نہیں جا سکتا۔ میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو جو انتخاب ملا ہے، نبی کی جو سلیکشن ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی محنت اور لگن سے، اپنی فکر سے، عبادت اور ریاضت سے، اپنی ذہانت اور فطانت سے اس مقام تک پہنچ سکے، ایسا ہرگز اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ایک انسان اپنی محنت اور لگن سے، اپنی فکر سے حافظ اور قاری تو بن سکتا ہے، اپنی ذہانت اور فطانت سے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے، عبادت اور ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، عالم اور اسکالر بن سکتا ہے،
لیکن ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی شخص اپنی ذہانت اور اپنی فطانت سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، کوئی بھی عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی بھی تعلیم اور تربیت سے، تزکیے سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی سب سے زیادہ ذکی اور ذہین ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی سب سے زیادہ عابد اور سب سے زیادہ زاہد ہوتا ہے، سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والا، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ ان کو جو نبوت ملی ہے وہ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، ذکر و اذکار اور وظائف کی بیس پہ ہرگز نہیں ملی ہے۔ ان کو جو نبوت ملی ہے یہ بذات خود اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو تمام ملائکہ میں سے اور تمام دنیا کے جہاں والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو چن لیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے دی۔ اسی طرح تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہاں والوں پر چن لیا۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت کے لیے کسی بہترین انسان کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی ذہانت اور فطانت سے، عبادت اور ریاضت کی بیس پہ، ذکر و اذکار کی وجہ سے، وظائف کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اسی طرح نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہونے کا مطلب ہر خطا سے، ہر غلطی سے، ہر گناہ سے نبی پاک ہوتا ہے۔ نبی کے معصوم ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی کے کٹر مخالفین نے بھی کبھی نبی کی سیرت پر، آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان دشمنی میں صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا فرق بھی ختم کر دیتا ہے، لیکن نبی کا کردار اتنا بلند تھا، نبی کی سیرت اتنی بلند تھی، اتنا صاف ستھرا تھا کہ نبی کے خون کے پیاسوں کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ نبی کے کیریکٹر میں کیڑے نکالے، نبی کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ تو کہا ہے کہ آپ ساحر ہے، آپ جادوگر ہے، آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ، آپ ہماری ہی طرح ایک انسان ہیں، آپ میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ تو کہا، لیکن کبھی بھی دشمنوں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی آپ نے خیانت کی، کبھی کسی کا حق دبایا، کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی، کبھی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو محاسبے کے لیے پیش کیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال کا عرصہ گزارا۔ 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میرا بچپن دیکھا، تم نے میری جوانی دیکھی، تم نے میرے شب و روز دیکھے، تم نے میرے معاملات دیکھے، تم نے میری عبادت دیکھی، بتاؤ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹا پایا؟ بتاؤ کیا میں نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی؟ بتاؤ کیا میں نے کسی کے ساتھ خیانت کی؟ بتاؤ کیا میں نے کسی کے ساتھ کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی؟ بتاؤ میں نے کیا کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ سب نے، پوری قوم نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، ما جربنا علیک کذبا، کبھی بھی ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے ساتھ خیانت کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ اوصاف ہے، یہ وہ صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ صفت رکھ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رسولوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں اپنے معزز کتاب میں ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا،
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی تھی، قرب قیامت میں ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، سب کا یہی دعویٰ ہوگا کہ میں ہی نبی ہوں، میں ہی سچا نبی ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ دجال ہے، وہ دھوکے باز ہے، تم ان کی بات میں نہیں آنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ دین اور اسلام اس زندگی کا مکمل نظام ہے، انعام خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے ہمیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑی حسرت اور بڑے رشک کے ساتھ یہ بات کہی کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی اور ہمارے سے متعلق نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہم اپنا قومی تہوار اور جشن مناتے، خوشی مناتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ آیت ہے جس میں ختم نبوت اور نعمت کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، نعمت کی تکمیل کا اعلان کیا گیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کی یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کی نبوت سے، نبی کی عظمت سے ہمیں انکار نہیں ہے، نعمت کی ملنے سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی نئے تہوار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئے جشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نئی خوشی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جس موقع پر نازل ہوئی وہ خود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع کا دن تھا۔ یہ آیت 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور جمعہ کے دن نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن تو مسلمانوں کے لیے ویسے ہی خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قادیانیت کے رد میں گزار دیا۔ جب ان کو یہ خیال ہوا کہ قادیانیت کا فتنہ بہت زیادہ بڑھنے لگا تو انہوں نے اپنے استاد محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے دیکھا کہ حضرت کے چہرے پر رنج اور افسردگی ظاہر تھی تو انہوں نے حضرت سے اپنے استاد سے خیریت پوچھی، حضرت کیا بات ہے آپ بڑے افسوس کی حالت میں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت نے پوچھا میاں خیریت کیا پوچھتے ہو، میری زندگی تو برباد ہو گئی، میری زندگی تو ختم ہو گئی، میری زندگی تو برباد ہو ختم ہو گئی۔ اندازہ لگائیے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی حفاظت، دین کی نشر و اشاعت میں گزر دیا، درس و تدریس میں گزارا۔ ہزاروں شاگرد جن کے آج بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں موجود ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں، شاگردوں کے شاگرد دین کا کام کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میری عمر ختم ہو گئی، ہم نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدرسوں میں معتزلہ کے مذاہب کو بیان کرتے رہے اور خوارج، مرجئہ، جہمیہ یہ اس زمانے کے فرقے ہوا کرتے تھے، ہم مدرسوں میں طلباء کو یہ چیزیں پڑھاتے رہے اور فقہ مسائل میں فقہ حنفی کو بیان کرتے رہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ فتنہ کون سا تھا؟ وہ فتنہ قادیانیت کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ اب بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے درمیان میں عروج پر ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ یہ وہ فتنہ ہے جو اب مسلمانوں کو مرتد اور کافر بنا رہا ہے، اور ہم دوسرے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنی دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم کو اس کی فکر ہی نہیں۔ ایک آخری بات ختم کر کے ختم نبوت سے متعلق میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی وہاں سے، ایک عربی دیہاتی شخص وہاں سے گزرا اور اپنے آستین میں گوہ کا شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ گوہ یعنی لیزرڈ، جس کو آج ہمارے پاس گھوڑ پھوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں کئی لوگوں کا اجتماع دیکھا، تو کسی صحابی سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا اجتماع ہے جہاں پر اتنے لوگ جمع ہیں؟
تو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وجہ سے جیسے ہی اس نے یہ بات سنی فوراً اس مجمع کو چیرتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور وہ یہ بات کہا کہ انت الذی تقول انا رسول اللہ، آپ وہی ہیں نا جو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں، اللہ کے رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم انا رسول رب العالمین، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو جو فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے حکم کریے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے نرمی والا بنا کر بھیجا گیا، مجھے اخلاق والا بنا کر بھیجا گیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا۔ تو اس اعرابی نے یہ بات کہی کہ اگر یہ مردہ گو جو میرے ہاتھ میں ہے اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ آخری رسول ہے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ضب، فوراً وہ گوہ اس گوہ نے جواب دیا لبیک و سعدیک و یا زین من وافا یوم القیامہ، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، و سعدیک میری نیک بختی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا، و یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو روشن کرنے والے لبیک میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا من تعبد اللہ یا ضب، اے گوہ تو کس چیز کی عبادت کرتی ہے، تو کس چیز کو مانتی ہے؟ تو اس گوہ نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطان، جس کی بادشاہ زمین میں ہے، وفی الارض سبیل، جس کے راستے سمندروں میں ہیں، میں اس چیز کی عبادت کرتی ہوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سے سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے جواب دیا انت رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رسول ہیں، تمام جہاں والوں کے نبی ہیں، صرف نبی نہیں وخاتم النبیین، اور آپ سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اسی طرح اس نے آگے جواب دیا کہ جس شخص نے آپ کی تصدیق کی، جو شخص آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو شخص آپ کی تکذیب کرے، جو شخص آپ کو نہ مانے، وقد خاب من کذبک، وہ ناکام ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ جب اس اعرابی نے یہ بات سنی تو فوراً وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور خاتم النبیین ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہم کو جہاں تک ہو سکے یہ ختم نبوت سے متعلق جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو علماء کام کر رہے ہیں، ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے، جس بھی طریقے سے ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو لوگ قادیانیت سے متاثر ہے اور قادیانی فرقے میں کام کر رہے ہیں، ہم کو ان کو صحیح راہ پہ لانے کی ضرورت ہے اور امت مسلمہ کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔